الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا صدق الله العظيم. یہ بھی سورہ کہف کا ایک بہت دلچسپ قصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام سے متعلق. بخاری شریف کی روایت ہے ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان واعظ و نصیحت کر رہے تھے اور بیان کر رہے تھے کہ دوران واعظ ایک شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا کہ روئے زمین پر سب سے زیادہ علم اور سب سے زیادہ معلومات رکھنے والا انسان کون؟ اب ظاہر بات ہے کہ وقت کا نبی سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہوتا ہے اور سب سے زیادہ علم اور جانکاری اسے ہوتی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پس منظر میں یہ فرمایا کہ انا، کہ مجھے زیادہ علم ہے، میں نبی ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ وحی بھیجی کہ موسیٰ ہمارا ایک بندہ ہے، اس کو وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبؤ ہوا. دیکھیے اس صورت کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبؤ کا واقعہ گزرا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. یہ ہوتی ہے تربیت. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو کئی دنوں تک وحی کا سلسلہ موقوف رہا اور وہ پورا قصہ گزر چکا ہے. اب یہ جو قصہ ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تنبؤ کیا جا رہا ہے، متنبع کیا جا رہا ہے کہ روئے زمین پر اور بھی لوگ ہیں اور ہمارا ایک بندہ ہے اور اس کو بھی ہم نے علم عطا کیا ہے اور اس کے پاس وہ علم ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے طلبگار اور علم کے شوقین تھے. اس سے علم کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے. ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہمیں جتنا معلوم ہے بہت ہو گیا. علم کے بارے میں ہم لوگ قناعت شعاری اختیار کرتے ہیں. قرآن جیسا بھی پڑھنا چلنا ہے، کیا صحیح کرنے کی کیا ضرورت ہے. ہمیں دین کی جتنی معلومات ہو گئی بہت ہو گئی. لوگوں کے درمیان ہم دین کے بارے میں تھوڑی کچھ بہت واعظ و نصیحت کر لیتے ہیں، کافی ہے. زیادہ علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو علم کے بارے میں قناعت پسندی کا مزاج یہ نبوت کے مزاج کے خلاف ہے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جیسے پتہ چلا کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کے پاس ایسا علم ہے جو ان کے پاس نہیں ہے، فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ اللہ مجھے آپ اس بندے کا پتہ دیجئے، میں اس کے پاس جانا چاہتا ہوں. اس سے علم کے لیے رخت سفر باندھنا اور علم کو ہمیں جس سے حاصل کرنا ہے اور جس سے استفادہ مطلوب ہے اس کی عظمت اور اہمیت کہ اس کے پاس سفر کر کے جانا چاہیے. یہ ٹیوشن کی جو وبا ہے غلط ہے. علم کے لیے طالب بن کے جانا پڑتا ہے، مطلوب بن کے نہیں بلایا جاتا. بہت سے لوگوں کو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے، اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں، مولوی صاحب ذرا 2 منٹ آئیے. بھائی کیا بات ہے، ہم جا رہے ہیں راستے میں ہونا ایک مسئلہ، یعنی مولوی صاحب کو دیکھ کے مسئلہ یاد آتا ہے. ہاں اگر کوئی دوسرا کام ہے، کوئی دنیا کا کوئی کام ہے، وکیل صاحب سے مشورہ کرنا ہے تو وکیل صاحب سے راستے میں پوچھتے ہوئے بھی ڈر لگے گا، وہاں آفس میں جانا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب ہے، ایسا نہیں بول سکتے. آپ کہیں گے کہ کیسی طبیعت، ڈاکٹر صاحب نے پوچھ لیا، آپ نے کہا کہ بخار ہے، تو ڈاکٹر صاحب بھی دعا دے کے گزر جائیں گے اللہ شفا دے. ڈاکٹر صاحب یہ نہیں کہیں کہ میں نسخہ لکھ دوں. یہ سب تماشے ہو رہے. لیکن ایک مولوی صاحب ہے، رات کو 12 بجے فون ہے، مولانا تقی عثمانی صاحب کہتے ہیں کہ رات کو 12 بجے کسی صاحب کا فون ہے اور وہ چھوٹی بات کے لیے فون کرے. تو یہ کیا تماشا ہے. میرے علماء کو تو یہ علم کے لیے طالب بننا پڑتا ہے.
اور یاد رکھیں جس شخص کے اندر طلب ہوتی ہے وہ ہر قسم کی ذلت برداشت کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، عاجزی کے لیے تیار ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اہل ایمان اور اہل علم کو اللہ رفع درجات سے نوازتا ہے۔ تو علم رفع درجات کا سبب ہے، اور یہ علم کس کو نصیب ہوتا ہے؟ جس کو بلندی کا اللہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور بلندی کس کو نصیب ہوتی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو بلندی نصیب کرتے ہیں۔ میں نے کہا نا کہ مطلب یہ پاسپورٹ آفس میں جاتا ہے، یہاں بھی ہمیں پاسپورٹ بنانا ہوتا ہے انکوائری کے لیے، اور اگر پولیس والا ڈانٹ دے کہ میاں لوگ کبھی پتہ نہیں کیسے، وہاں وقت کو ٹائم ہوتا ہے 9 بجے کو بلائیں گے ہمیں، اور 9 بجے سے بیٹھے ہیں، اگر آپ جو ہے کسی دن 10 بجے چلے جائیں تو بھگا دیے جاؤ گے، 9:05 کو جاؤ گے تو بھگا دیے جاؤ گے، تو 9 سے 9 میں 5 کم کو انسان پہنچ جائے گا اور انتظار کرے گا، صاحب آئیں گے 11 بجے اور کبھی کبھار 12 بجے آئیں گے، اور پھر صاحب آ کے ماشاءاللہ ناشتہ بھی کریں گے، اور اس کے بعد پھر وقت دیں گے، اور پھر پتہ نہیں کیسی زبان سے بات کریں گے۔ آج تک کوئی شخص ایسا کہہ کر کہ وہاں مجھے ذلت کا سابقہ پڑتا ہے میں پاسپورٹ نہیں بناؤں گا، کبھی آپ نے ایسا دیکھا ہے؟ نہیں۔ ذلیل ہو کے بھی جاتے ہیں کہ نہیں جاتے ہیں؟ کیوں؟ ضرورت کا احساس ہے، دینی ضرورت۔ کسی ایک صاحب ہمارے پاس پڑھنے کے لیے آئے، 2 دن کے بعد نہیں آئے، کسی سے پوچھا کیوں نہیں آئے تو کہتے ہیں مولانا نورانی قاعدہ نہیں پڑھاتے۔ مولانا نورانی قاعدہ نہیں پڑھا، یہ کوئی بات ہوئی؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ امت ناراض ہو جاتی ہے، مطلب کوئی بات بھی نورانی قاعدہ نہیں پڑھاتے۔ تو یہ یہاں مطلوب بن کے آتے ہیں، معشوق بن کے آتے ہیں، یہ سمجھے؟ معشوق جانتے ہیں نا، محبوبہ، یعنی ہم محبوب، معشوق، معشوقہ، محبوبہ، یہ لفظ زیادہ سمجھ میں آتا ہے۔ تو محبوبہ اور معشوقہ کے پاس نخرے ہی نخرے ہوتے ہیں، اور عاشق بیچارہ نخرے برداشت کر کے پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اور ایسا نہیں کہ یہ آپ ہمارے ساتھ علماء کے ساتھ ہوتا ہے، یہ انبیاء کے ساتھ بھی ہوتا تھا۔ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَفْجِيرًا أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ قَبِيلًا أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّن زُخْرُفٍ أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلَّا بَشَرًا رَّسُولًا۔ سب میں پوری آیت اس لیے پڑھ گیا کہ معذرت ساتھ دیجیے گا، کیونکہ میں ترجمہ کرتے ہوئے پھر نہیں پڑھ پاؤں گا۔ تو قالوا لن نؤمن لك حتى، کہ اب نبی سے کہہ رہے، ارے نبی ایمان کے لیے بلا رہے، تو ایک دم معشوق بنے ہیں، محبوب بنے ہوئے ہیں، نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے، ہم سوچتے ہیں۔ قالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، یہ ریگستان اور خالستان، یہ ریگستانوں کے اندر سے، صحرا اور جنگلوں کے اندر سے اگر آپ یہاں سے نہر بہا دیں اور پانی کے چشمے جاری کر دیں تو ہم ایمان لائیں گے۔ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا، یا پھر ایک باغ ایسا بتائیے جو کھجور کا ہو اور انگور کا ہو اور اس کے اندر سے بھی چشمے بہ رہے ہو اور خوبصورت خوشنما منظر ہو، ایسا اس جگہ پہ لا کے ایسا منظر دکھائے تو ہم ایمان لائیں گے۔ او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا، آپ یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ آسمان ٹوٹ پڑے گا تو چلو آسمان کا ٹکڑا زمین پر لا کر دکھاؤ۔ مطالبات کی لمبی فہرست ہے، کتنا ترجمہ کروں؟ تو اللہ نے کہا، اور بھی ترجمہ میں چھوڑ رہا ہوں تو مجھے قصہ سنانا ہے۔ اللہ نے کہا کہ یہ سب قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، کہہ دو کہ میرے پروردگار کی ذات پاک ہے، وہ تمہارا محتاج نہیں، تمہیں دین میں آنا ہو تو آؤ، مجھ سے اس طرح کے تقاضے مت کرو۔ هل كنت الا بشر رسولا، میں خدا ہوں، میرے ہاتھ میں کیا ہے کہ تم مجھ سے اس طرح کے سوالات کرتے ہو؟ هل كنت الا بشر رسولا، میں تو ایک انسان ہوں اور رسول ہوں، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ دین کے لیے جب انبیاء کرام اپنی آخری درجے کی طلب، محبت اور شفقت کا اظہار کر رہے تھے تو اس وقت بھی قوم نخرے کر رہی تھی۔ آج بھی وہی ہوتا ہے، بھائی ذرا مسجد کے اندر آ جاؤ نا، جس کو دیکھو ماشاءاللہ، اور کچھ نوجوان تو مولوی صاحب اس کو سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ، یعنی یہ بھائی کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، وہ مولوی صاحب کا مذاق بناتے ہیں۔ یہ دین کی چیزوں کا مذاق، اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ یعنی یہ بہت بڑا مرض ہے، دین طلب، جس کے پاس طلب ہوگی اللہ اسے کامیاب کرے گا۔
اور طلب ہوگی تو عاجزی آئے گی، طلب ہوگی تو قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا، طلب ہوگی تو ادب بھی آئے گا، طلب ہوگی تو احترام بھی نصیب ہوگا۔ آج ہم کہاں جھکنے کے لیے تیار؟ طلب ہی نہیں۔ میں نے کہا نا وہاں پاسپورٹ آفس میں یا پھر پولیس انکوائری میں کیسے ادب کے ساتھ جا کے جی یس سر یس سر یس سر جی، مول صاحب بلاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، بس پلکیں جھپکا رہے ہیں، تکبر سے سن رہے ہیں، بعض تو سر جھکاتے ہیں، طلب ہی نہیں۔ اللہ یہ طلب نصیب کرے علم۔ یہ دیکھو وقت کے نبی ہے، اور کیسے نبی ہے۔ اچھا ایک یہ کل قصہ سنا دوں گا، آج ذرا بات بہت لمبی ہو گئی، صرف یہ کہہ کر ختم کرو۔ ایک ہمارے یہاں بہت بڑی غلط فہمی، لوگ ایک جملہ کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے۔ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر اور حضرت موسیٰ کے بارے میں ایسے لگتا ہے کہ ان کا کوئی کام ہی نہیں تھا، بس کوڑا لے کر ڈنڈا لے کر گھومتے تھے اور جو آئے اس کو دھوتے تھے۔ استغفر اللہ، کسی پیغمبر کے بارے میں اور خلیفہ راشد کے بارے میں ایسا تصور رکھنا کہ وہ جلالی مزاج رکھتے تھے، یعنی جلال اور جمال کے اندر تناسب نہیں تھا، بلکہ بہت غصہ ور انسان تھے، بے موقع غصہ کرتے تھے، اس سے بڑی بے ادبی اور اس سے بڑی اہانت اور بدتمیزی کیا ہو؟ آپ کو پتا ہے کہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ کس نبی کا واقعہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ مفسرین نے لکھا ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے اگر کسی کے حالات کا تناسب اور توافق ہے تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی زندگی اور اللہ کے نبی کی زندگی میں بہت زیادہ میل ہے، بہت زیادہ کانٹیکٹ ہے، تعلق ہے، ربط ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی دو دور ہیں، ایک تو غلامی والا دور ہے، بنی اسرائیل اور قبطی یعنی قبطی والا دور ہے، فرعون کے زمانے کا دور ہے، اور اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون سے اور اس کے جو ہے لشکر سے خلاصی و نجات عطا فرمائی، اور اس کے بعد اللہ نے خود موسیٰ علیہ السلام کو حکمرانی عطا فرمائی، دو دور ہیں۔ اسی طرح اللہ کے نبی کے بھی دو دور ہیں، ایک تو مکی دور ہے، ایک مدنی دور ہے۔ اور اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے، اس کے لشکروں نے ستایا وہاں پر مصر کے اندر، اور مصر کے بعد کی زندگی میں اپنوں ہی نے ستایا۔ دیکھو نا، وہ میرے پاس ابھی وقت آئے گا تو انشاءاللہ مجھے یاد دلانا، بنی اسرائیل کی کیسی فطرت تھی، اور کیسے سوالات تھے، کیسی حرکتیں تھی، موسیٰ کی کیا شفقتیں تھی۔ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، دنیا کا بڑے سے بڑا قطب، ولی، ابدال کوئی بھی ہو، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بلکہ تمام کے تمام مل کر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شفقت، محبت کے تعلق سے ان کے قدموں کی دھول کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ مولانا میاں صاحب نے قصص النبی میں حضرت موسیٰ کی شفقت کا جو نقشہ کھینچا ہے، پڑھنے کے لائق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام تو بہت جمالی پیغمبر تھے، بہت زیادہ مشفق تھے، بہت زیادہ مہربان تھے۔ تو میں نے کیا کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات قرآن کریم میں سب سے زیادہ ان کا تذکرہ ہے۔ مفسرین کرام نے اس کی وجہ یہی لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بہت زیادہ میل کھاتے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو قرآن کریم میں بدل کر، انداز بدل کر، اسلوب بدل کر، لہجہ بدل کر، تعبیر بدل کر اللہ تعالیٰ اس قصے کا بار بار تذکرہ کرتے ہیں، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو ایک نمونہ ملے، اسوہ ملے۔ افسوس کی بات ہے کہ ایسے جلیل القدر، اولو العزم پیغمبر کو ہمارے یہاں، اور وہ موت والا جو ملک الموت کا جو واقعہ جب سناتے ہیں کہ آیا تو اپنے بخاری کی حدیث ہے، تو غلط حدیث تو ہے نہیں، لیکن وہ ہے نا ملک الموت آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تماشا مار دیا، تو یہ اللہ کے پاس، تو اس قصے کو سناتے ہوئے لوگ ایسا مزہ لیتے ہیں۔ اگر ان کے ابا کے بارے میں ایسا قصہ سنائے اور مزہ لے تو پتہ چلے بدتمیزی کی حد ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی تم بہت ہوشیار لوگ ہو، یہ مولوی جو یہاں بیان کرنے بیٹھا ہے بہت ہوشیار ہے، اور مجمع جو سن رہا ہے بہت ہوشیار ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ غصہ آ رہا ہے۔ میں نے یہ حرکتیں دیکھی ہیں مولویوں کی، یہ حرکتیں دیکھی ہے کم علم لوگوں کی، اس سے تکلیف ہوتی ہے کہ موسیٰ کو پہچانتے نہیں یہ لوگ۔ آپ خود بتاؤ کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہو، کوئی واقعہ ہوا ہو، اور پھر اس کا کوئی تذکرہ کر رہے اور سارے لوگ مل کر ہنسے، ہمیں کیا فیل ہوگا، کیسی تکلیف فیل ہوگی؟ انسلٹی فیل ہوتی کہ نہیں؟ تو حضرت موسیٰ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ ادب رکھیں۔ تو خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی پیغمبر تھے، یہ سب الفاظ چھوڑیں۔ آپ کی شفقت کو میں
کبھی موقع ملا تو بیان کروں گا. خیر یہاں پر ایک چیز کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے عظیم الشان پیغمبر، اتنے عظیم القدر، عظیم المرتبت، جلیل الشان، رفیع القدر پیغمبر، لیکن جیسے ہی پتہ چلا کہ ایک بندہ اللہ کا ایسا ہے کہ اس کے پاس ایسا علم ہے جو میرے پاس نہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے یہ نہیں کہا کہ اللہ اس کو میرے پاس بھیج دیجیے ٹیوشن کے لیے. کیا کہا؟ اللہ مجھے اس کا پتہ بتائے. یہ ہے علم کا ادب. اللہ ہمیں علم کا ادب نصیب کرے. پھر اللہ نے بھی کیا فرمایا؟ وَإِذْ قَالَ، اللہ نے بھی فرمایا کہ جاؤ وہ 2 سمندروں کے ملاپ کی جگہ ہے، وہاں پر ہمارا ایک بندہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے کچھ نشان وہ کل بیان کروں گا، تو وہاں پر آپ جائیے اور وہاں پر ہمارا ایک بندہ ملے گا، اس کے ساتھ اس کی رفاقت میں، اس کی صحبت میں رہیں تو آپ کو فائدہ ہوگا. چنانچہ حضرت وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا. دیکھو یہاں پر لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان سے کہا. یہاں لِغُلَامِهِ ہی نہیں کہا کہ اپنے غلام سے کہا. لِعَبْدِهِ، لِخَادِمِهِ، اپنے خادم سے کہا. یہ ادب سکھائے گئے کہ نوجوان سے کہا. یہ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ یہ میرا شاگرد ہے، یہ میرا چیلا ہے، ارے یہ آج یہ عالم ہو چکا ہے، آج یہ ڈاکٹر اور پروفیسر ہو چکا ہے، اس کی عزت دیجیے، مقام دیجیے کہ بھائی ہمارا دوست ہے، ہمارا پیارا ہے. یعنی کوئی ایسا لفظ استعمال، یہ ہمارا نوکر ہے، یہ کیسے الفاظ ہیں؟ یعنی ایسے لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے جس سے دوسرے انسان کی خودداری اور اس کے عظمت کو ٹھیس پہنچے. لِفَتَاهُ ہو نوجوان، یہاں غلام نہیں کہا کہ اپنے غلام سے کہا. تو یہ ادب اللہ تعالیٰ ہم کو نصیب کرے. لا ابرح حتی ابلغ مجمع، سامان سفر باندھا اور اس کے بعد کہا لا ابرح، ہم برابر اسی طرح چلتے رہیں گے. حتی ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ 2 سمندروں کے ملنے کی جگہ اور سنگم پر ہم پہنچیں گے. او امضی حقبہ، اور اگر یہ سنگم کی جگہ نہ ملے تو بس کئی مدت تک ہم چلتے رہیں گے. فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. یہ کل قصہ کل پرسوں میں انشاءاللہ پورا ہو جائے گا. بس آج کے دن کا یہ سبق ہے، کوئی بھی قصے سے یہ سبق کہ کفار مکہ نے اور ہر زمانے کے ہر قوم نے اپنے نبی کے سامنے جو معشوقہ اور محبوبائیں بن کر نخرے کرتی تھی، ناز و انداز دکھاتی تھی قوم کی. نہیں سمجھے؟ میں نے کل ہی تو کہا نا وما خلق الذکر والانثى، اللہ نے مرد بھی پیدا کیے، عورتیں بھی پیدا کی. مرد والے مزاج بھی ہے، عورتیں والے مزاج بھی. تو عالم کے سامنے آ کر عورتیں مت بن جائیں، منہ نہ بنائیں، نخرے نہ کریں. وہ سب کچھ بھی بولتے ہیں، فوراً منہ کھل جاتا ہے، ناراض ہو جاتے ہیں، نظر بھی نہیں آتے دوسرے دن. ہاں بہت سب تو ڈانٹ دیتے ہیں، پوری دنیا ڈانٹ رہی ہے، کچھ نہیں. بس اللہ تعالیٰ ہماری کو خیر. قوم کے لوگوں نے جس طرح اپنے انبیاء کے سامنے مطلوب بن کے نخرے کی، ایسے نہ کریں بلکہ کیا کریں؟ طالب بن کر رہیں. اللہ ہم کو طلب عطا فرمائے، ادب عطا فرمائے، احترام عطا فرمائے.